موضوع الدرس في أحوال الأشقياء والرد عليهم سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین. کیا بات ہے کہ یہ کافر جو ہیں آپ کی طرف سے، ایک معنی تھا کہ مسرعین یعنی جلدی جلدی دوڑ کے آ رہے ہیں. ایک علماء نے فرمایا نہیں، مسرعین کا معنی ہے یعنی جلدی سے آپ سے بھاگتے، متنفر ہو کے نفرت کر کے بھاگتے. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف بائیں سے، دائیں جانب سے، یعنی غول کے غول جو ہے نفرت سے بھاگتے. ایطمع کل امرئ، کیا یہ امید کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ حرف رد ہے، مانا لیس الامر کما یظنون، ایسا کبھی نہیں ہوگا. انا خلقناہم مما یعملون، اور اللہ یعلمون، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ جانتے ہیں. ان کے سامنے روزانہ ولادتیں ہوتی ہیں، موت ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو جو خداوند قدوس ایک حقیر پانی سے من ماء مہین، اسی طرح فرمایا من نطفۃ، اس سے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پہ قادر ہے. انا خلقناہم مما یعلمون. اور دوسرا معنی یہ تھا کہ یہ جو تکبر کر رہے ہیں میرے مدنی پاک کے سامنے، اکڑتے ہیں اور اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں اور فقراء صحابہ پہ طنز کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. گندے پانی سے پیدا ہو کے کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے
اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس آدمی پہ تعجب آتا ہے جو اکڑتے ہیں فرعون بنتے ہیں اور میں خان اور میں وڈیرا اور میں سردار، اور غریب آدمی ان کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ مٹی پہ بیٹھے گا کہ ہم ہمارے سامنے بیٹھے یا ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا لے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا غرور ہے، تکبر ہے کہ انسانوں کو تو کیڑے مکوڑوں کی حیثیت بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو وہ کس بات پہ اکڑتا ہے اور خان بنتا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کی، فرمایا کہ دیکھو جب بچے کے لیے نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ماں کا، عورت کا ہو یا مرد کا، پیشاب کی جگہ سے۔ اور جب بچہ تیار ہو جاتا ہے اور ولادت کا وقت آتا ہے تو اب حضرت کہاں سے نکلتے ہیں؟ پیشاب کی جگہ سے۔ فرمایا کہ مجھے تعجب آتا ہے ایسے انسان پہ الذی یخرج من موضع البول مرتین، کہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلنے والا اکڑ رہا ہے کہ میں فرعون اور میں قارون اور میں شداد اور میں نمرود۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب آتی ہے اس بندے پہ جو تکبر کرتا ہے، حالانکہ تکبر جو ہے وہ تو صرف اللہ کی شان ہے، کبریا اس کی شان ہے، اور کسی بندے کو تو یہ شان، یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ پر مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان پہ کہ جو اپنی گندگی پہ ایک دن میں لازماً 1 دفعہ یا 2 دفعہ بیٹھتا ہے، اپنی گندگی پہ بیٹھا ہے جو اس کے پیٹ سے نکل رہی ہے، اس کو ہاتھوں سے دھو رہا ہے، پھر صابن مل رہا ہے، بدبو نہ رہے، اکڑتا کس بات پہ ہے؟ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی سب سے اعلی غذا کیا ہے؟ شہد، اصل۔ اور فرمایا کہ شہد کیا ہوتا ہے؟ مکھیوں کا نکلا ہوا ان کا جو فضلہ ہے اس سے شہد بنتی ہے۔ مکھیاں پھول چوستی ہیں، پھر ان کی جو گندگی ہے اس سے شہد بن رہی ہے۔ فرمایا انسان کی سب سے اعلی غذا، اور فرمایا سب سے اعلی لباس جو ہے وہ ریشم ہے۔ وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کیڑے کی گندگی سے۔ فرمایا اعلی لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریشم ہے۔ ریشم سے اونچا تو کوئی لباس نہیں ہوتا نا۔ پھر ریشم میں اقسام ہوتی ہیں کہ یہ موٹا ریشم ہے، باریک ہے، سندس ہے، استبرق ہے، اطلس ہے، کمخاب ہے، لیکن ہے تو وہ مانا یہ ہے ریشم ہی ہے نا۔ اصلی ریشم نکلتا ہی کیڑے سے ہے۔ یہ جو آج کل بازاروں میں بکتے ہیں نا جن میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ سلک ہے یا سلک ہے اور پیور سلک ہے، یہ تو مصنوعی ہے، بنی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مقابلہ اصلی ریشم کے ساتھ؟ یہ تو مشینوں سے بناتے ہیں، یہ تو مصنوعی چیز ہے، بنی ہوئی چیز ہے۔ اور فرمایا مجھے تعجب آتی ہے کہ انسان کا سب سے بہتر مشروب کیا ہے؟ دودھ۔ دودھ سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیونکہ دودھ سے اگر کوئی اور بڑی نعمت ہوتی تو اللہ بچے کے لیے کوئی اور انتظام فرما دیتے۔ پیدا ہونے والا بچہ اتنا کمزور ہے لیکن غذا کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اور فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ من بین فرث
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانور کے اندر کیسا کنٹرول سسٹم لگا دیا ہے، وہ گھاس کھا رہا ہے، چل رہا ہے، کیلوس کیموس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ ادھر جناب ایک نالی جا رہی ہے، اس کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے، ادھر ایک نالی ہے پیشاب بھرا ہوا ہے، ادھر ایک نالی ہے خون بھرا ہوا ہے، ان سب کے درمیان میں اللہ نے ایک پائپ لگایا ہے جس سے دودھ آ رہا ہے۔ من بین فرث ودم، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، اگر تھوڑا سا وہ لیک ہو جائے، گوبر اندر چلا جائے، بدبو ہو جائے گی، انسان نہیں پی سکتا ہے۔ اگر وہ دوسرا پائپ لیک ہو جائے، خون مل جائے دودھ میں، تو انسان نہیں پی سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا مضبوط سسٹم رکھا ہے اور ایسا فلٹر رکھا ہے کہ صاف ہو کے خالص دودھ وہ ہوتا ہے جو عین ان جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے علماء اور اطباء کہتے ہیں اس کا اسی تھن سے پینا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا من بین فرث ودم، من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے نے فرمایا جب تیری غذا کیڑے سے ہے، تیرا لباس کیڑے سے ہے، اور تیرا پینے والا دودھ جو ہے وہ فرث اور دم کے درمیان سے نکل رہا ہے، پینے کے بعد پھر تم اکڑتے ہو، مونچھوں کو بل دیتے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو تیرے ہاتھ میں دودھ ہے لیکن تمہیں پینے ہی نہ دے، ڈاکٹر منع کر چکے ہیں دودھ نہیں پینا، دودھ پیتا ہے ہضم ہی نہیں ہوتا، اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ کتنی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے کھانے میں 20 ڈشیں ہوتی ہیں اور وہ چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کھا لیں، نہیں جی میں تو پرہیزی کھانا کھاؤں گا، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے ہارٹ پرابلم ہے، مجھے فلاں پرابلم ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ساری نعمتیں موجود ہیں، میں نہ چاہوں تو تو کھا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر میں ساری نعمتیں تمہیں کھانے کو دے دوں تو تم حیوان بن جاتے ہو، پھر تم خدا بھی بھول جاتے ہو، قرآن بھی بھول جاتے ہو، نبی بھی بھول جاتے ہو، انسان انسانوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ کتے نے کبھی کسی کتے کو قتل نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے خطرناک حیوان جو ہے وہ انسان ہے، کہ کوئی حیوان اپنی جنس کو نہیں مارتا، یہ واحد حیوان ہے جو انسان ہو کے انسان کا قاتل ہے، اور بغیر کسی وجہ کے پیسے لے کے قتل کر رہا ہے، کرائے کا قاتل ہے۔ اور پیسے کس سے لے رہے ہیں؟ کافروں سے۔ قتل کس کو کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اور پھر قتل کے لیے ضروری نہیں ہے وہ مسجد ہے، وہ جناب آپ کی خانقاہ ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے، وہ کوئی اسٹیشن ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ بندے مر جائیں تاکہ میرے نمبر بڑھ جائیں گے، مجھے پیسے زیادہ ملیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے کرتے ہو؟ انا خلقناہم مما یعلمون۔ اور بعض اولیاء اللہ نے اس کی تفسیر میں ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں میرے بندے، میں نے جس چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تم اس پلید چیز سے پیدا ہو کر میری جنت میں آنے کے قابل تھا؟ یار اگر پلیدی لگی ہو تو مسجد میں لے آؤ گے، اس کو دھو گے باہر پھینکو گے؟
تو انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ اور وہ مادہ منویہ کپڑے پہ لگ جائے جب تک اس کو دھو نہیں چین نہیں آتا، بدبو آتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اور کسی جگہ فرماتی ہیں فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، 3 اندھیریوں میں نے تمہیں رکھا ہے۔ کیا مانا کہ انسان جس بچہ دانی میں ہوتا ہے نا، جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے، اس کے 3 پرت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ایئر ٹائٹ ہوتا ہے نا کہ اگر ہوا لگ گئی تو نطفہ خراب ہو جائے گا نا۔ دیکھتے ہیں نا کہ آپ باہر سے جب دوائیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سیل چیک کر لیں کہ بھائی سیل تم خود توڑو، کیوں؟ اگر کھلی ہوئی ہے اس کا مانا دوا خراب ہو گئی۔ تو اللہ نے تمہارا وہ پانی جو ہے کہاں رکھا ہے؟ فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، یعنی 3 اس کے اوپر پردے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا 3 اندھیروں سے معنی یہ ہے کہ پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، پھر رحم کا بھی اندھیرا، پھر بچے دانی کا بھی اندھیرا۔ اندھیرے 3 اندھیروں کے اندر حضرت تشریف فرما ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھو کہ جب تم ماں کے پیٹ میں آئے نطفہ تھا، پھر اس کے بعد جب روح پھونک دیا گیا، اب تمہاری غذا کا بھی انتظام کرنا تھا کہ بغیر کھائے پیے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تمہاری غذا کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس بات پہ غور کرو، تمہاری غذا وہ گندا خون تھا جو تیری ماں کا حیض میں نکلتا تھا، اب تیری خوراک ہے۔ اسی لیے جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے نا، حیض بند ہو جاتا ہے۔ حیض بند ہوا وہ کہتے ہیں جی اب چیک اپ کراؤ، جو میڈیکل کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دیکھو کہیں حمل تو نہیں۔ تو جب عورت حاملہ ہوتی ہے وہ بلڈ بند ہو جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جناب کی خوراک بنتا ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جب تیری پیدائش کی گھڑی آتی ہے تو بچہ یاد رکھو ہمیشہ رحم مادر کے اندر یوں ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن جب گھڑی آتی ہے ولادت کی، اس کے باہر دنیا میں تشریف لانے کی، اب اللہ فرماتے انا ہدیناہ السبیل، اب ہم نے اس بچے کو جو کسی سکول میں نہیں گیا، جو کسی جمنیزم میں نہیں گیا، جو کسی جم میں نہیں گیا، ہم اس کو راستہ بتلاتے ہیں کہ جناب جلدی سے کلٹی کھاؤ تاکہ سر پہلے نکلے ٹانگیں بعد میں۔ کیوں؟ اگر ایسے رہتا یعنی ٹانگیں پہلے نکلتی سر بعد میں تو آپ تو اندر ہی مر جاتے نا انشاءاللہ۔ ذرا دیر ہو جاتی ہے، سیکنڈوں کے حساب سے بندہ گیا۔ اور اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ چیخ نہ مارے تو سمجھو اللہ معاف کرے، اگر دیر ہو گئی 5-6 منٹ تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے پاگل ہو جائے گا۔ اس کی چیخ مارنا جو ہے نا وہ اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ چیخ مارتا ہے اب اس کے پھیپھڑے جو بند تھے نا وہ کھل جاتے ہیں، اب وہ ہوا دینا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ماں کے پھیپھڑوں پہ زندہ تھا نا۔ اور یہ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ، اولیاء اللہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک بات کا یاد رکھنا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم رو رہے تھے اور زمانہ ہنس رہا تھا، تم نے چیخ ماری اور سب نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ پیدا ہو گیا، صحیح سلامت آ گیا، بچہ زندہ ہے، چیخ ماری ہے۔ تم رو رہے تھے اور دنیا خوشیاں منا رہی تھی، جب تیری موت کا وقت آئے تو پھر ایسا کرنا کہ تم تو خوش ہو رہے ہو اور دنیا تیرے لیے رو رہی ہو کہ ہائے کیسا بندہ چلا گیا۔
انہوں نے کہا تم اپنی زندگی، اور اسی طرح اولیاء اللہ نے ایک اور نکتہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا اب حضرت جب آپ تم پیدا ہوئے نہ چلنے کے قابل ہو، نہ بولنے کے قابل ہو، نہ اٹھنے کے قابل ہو، نہ کسی کو پکڑنے کے قابل ہو، اپنا پیشاب آ جائے تو پیشاب میں پڑے ہو، اپنا پخانہ نکل جائے تو حضرت پخانے میں پڑے ہو۔ بچے کو دیکھا ہے نا کیا حال ہوتا ہے بچے کا؟ اب تو تم خان بن گئے ہو نا، ماں باپ سے تو پوچھو جن سے آج نفرت کرتے ہو، آج تو حکم بیگم کا چلتا ہے نا، ماں باپ تو بوڑھے ہیں، پاگل ہیں، اولڈ لوگ ہیں، پرانے خیالات کے جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، آج دنیا بدل گئی ہے، ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب آپ نہ تو اٹھنے کے قابل نہ چلنے کے قابل، اب تمہیں پیاس لگے، بھوک لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں تمہیں ایک سبق سکھاتا ہوں، بس اسی کو یاد رکھنا، اسی میں تیری ساری مشکلیں حل ہیں۔ تم رونا شروع کرنا، میں سارے گھر کو بھگاؤں گا تیرے لیے۔ بچے نے رونا شروع کیا، اس نے کہا او ماں کدھر ہے، اندھی ہے، بہن کدھر ہے، کیا بچہ رو رہا ہے، شرم کرو، جاؤ دیکھو۔ اچھا اب سارے اکٹھے ہو گئے، اٹھا رہے ہیں، اس کو اچھال رہے ہیں، وہ بچہ چپ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھوک لگی ہو، اس کو فیڈ کرو، کوئی کہتے ہیں نہیں اس کے پیٹ میں درد معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ یعنی تم نے رونا شروع کیا اور سارا گھر تیرے لیے ناچ رہا ہے، پر میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس رونے میں اتنی طاقت ہے۔ اسی طرح اگر تم نے اللہ کے آگے رونا سیکھ لیا تو پھر جنت کے دروازے بھی سارے کھل جائیں گے۔ بس رونا سیکھ لو، اور ایمان سے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں ساتھیوں، جب سے آپ عمرے پہ آئے ہیں ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی اعتراض کے، اللہ ہمیں اعتراض سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ طنز کرنے سے بچائے، ٹھنڈے دل سے غور کریں آپ کتنے دفعہ کعبہ شریف میں روئے ہیں، طواف میں، ملتزم پہ، صفا مروہ پہ، حتیم میں، مدینے پاک میں، ریاض الجنہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد، کتنا دفعہ تمہیں رونا آیا ہے؟ اور اگر رونا نہیں آیا ہے تو کبھی وجہ پہ غور کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، پھر کیسے رونا ہے؟ دیکھیں نا، چاقو پہ زنگ لگ جائے، چھری پہ زنگ لگ جائے، تلوار پہ زنگ لگ جائے، وہ بھی نہیں کاٹتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ تیرے دل کا جب وہ زنگ ہٹ، یہی وجہ تھی کہ صحابہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے ساتھی ایسے ہیں جب قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے فرمایا یہ میرے ڈر سے ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر رونا نہیں آیا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اذا لم تبکو فلیتباکو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنا کے تو خدا سے مانگو۔ اور علاج یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرو، اور وہاں کھڑے ہو کے غور کرو کہ میرا مولا اس قبرستان میں کتنے بڑے بڑے اولیاء، علماء، زہداء، فقہاء اور کتنے بڑے بڑے دنیا دار، سرمایہ دار سب اسی قبر میں پڑے ہیں، اور میں نے بھی اسی جگہ آنا ہے، اور قبر تو روز پکار رہی ہے کہ تیاری کر لو، انا بیت الوحدہ۔ تم نے میرے اندر آنا ہے، تیار ہو کے آنا۔
اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان پر ہاتھ پھیریں اور ان کو پیسے دیں، کپڑا دیں، لباس دیں، تاکہ وہ یتیم تجھ پہ راضی ہو کے دعا مانگیں۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے کثرت سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ دلوں کے زنگ جو ہے اتر جائیں گے، پھر نماز میں بھی حلاوت ہوگی، پھر طواف میں بھی حلاوت ہوگی، پھر دعا میں بھی حلاوت ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں دو بزرگ دیکھے ہیں، ایک حضرت شیخ فقیر اللہ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اور اسی طرح ایک پاکستان کے بہت کچے کے علاقے میں ڈی جی خان میں ایک بزرگ ہوتے تھے، جند وڈا ان کا نام تھا، جند وڈا شاہ۔ تو ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا، ایک بازو تھا، لیکن خدا کی شان یہ ہے، ان دو بندوں کو ہم نے دیکھا، جب عرض کیا کہ حضرت دعا کے ہمارا ہاتھ اٹھایا نہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ بس ہاتھ اٹھے نہیں اور رونا شروع ہو گیا، اور بس یہی کہہ رہے ہیں مولا میں اس قابل ہوں کہ تو اسے مانگوں۔ یہ بندہ مجھ سے کہتا ہے دعا مانگو، مولا میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں کس منہ سے تجھ سے فریاد کروں؟ بس ہاتھ اٹھائے ہیں اور رو رہے ہیں، یعنی زبان سے لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتے تھے کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے، لیکن وہ جاننے والا تو جان رہا ہے نا کہ کیا مانگنا ہے۔ اللہ کی شان ہوتی، دعا ختم ہوئی اور کام ہو گیا۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہ آیا نا، ہم تو بس ایک نقل ہے کر رہے ہیں، اللہ کریم ہے وہ چاہے تو نقل کو بھی اصل بنا دے۔ ایک بزرگ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، پرانی بات ہے، کافی پرانی بات ہے۔ ان کو ان کے ایک ملنے والے نے خط لکھا کہ حضرت میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور میری اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہذا میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ سرزمین طیبہ میں ہیں، آپ ایک رحمتوں بھرے شہر میں ہیں، اور آپ مدینہ پاک میں ہیں، آپ مدینہ رسول عربی میں ہیں، وہاں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کر دے۔ حضرت نے دعا مانگی اور اس کے خط پہ جواب لکھا۔ پہلے بزرگ یہ کرتے تھے کہ خط آیا نا اسی کے پیچھے ایک سطر میں جواب لکھا، فرماتے بھی اور کاغذ کیوں ضائع کریں، اسراف ہے نا، منع ہے۔ اچھا دوسرا یہ بھی حکمت ہے کہ جس نے خط بھیجا وہ اپنا پڑھ بھی لے کہ میں نے کیا کہا تھا اور جواب کیا ہے، ورنہ اس کو بھی بھول گیا میں نے کیا لکھا تھا۔ اللہ والے اتنی احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے اسی خط پہ ایک سطر میں لکھا کہ آپ کا خط ملا ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کی مشکل حل ہو گئی، السلام علیکم۔ خط بھیج دیا، اچھا اس کو خط ملا، اللہ کی شان ہے، اس کا کام ہو گیا۔ تو اس کی جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے دعا مانگی اور اللہ نے میرا کام کر دیا، لیکن مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ آپ نے یہ کیسے لکھ دیا، دعا مانگی اور کہا تمہارا کام ہو گیا، اب اللہ کی مرضی ہے کرے نہ کرے، آپ کو کیسے یقین آ گیا؟ ہماری دعائیں ہیں باقی اس کی مرضی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعا مانگی اور یوسف ملے علیہم السلام، حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعا مانگی اور بیماری سے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ آپ نے یہ یقین کیسے کر لیا کہ بھی میں نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا کام ہو گیا؟ میرا کام تو حضرت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، اللہ کے قرآن میں ہے نا کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جب تم جنت میں جاؤ گے جو چاہو گے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دعا مانگی تھی، تو یہ بھی تو جنت کا ٹکڑا ہے، جو مانگو گے ملے گا، نہ ملنے کا کیا مطلب؟
یہ بھی تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو میں نے بھی تو جنت میں بیٹھ کے دعا مانگی. تم نے بھی کبھی اس یقین سے مدینے میں دعا مانگی ہے؟ ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہیں، ناراض نہ ہوا کریں. عشق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دور کھڑے ہیں تو بس صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، داڑھی منڈوائی ہوئی ہے میں نے یا رسول اللہ، آپ کے لباس کے مخالف لباس پہنا ہوا ہے یا رسول اللہ، حرام کھا کھا کے لوگوں سے چندے لے لے کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. تو اس لیے علماء نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو پیدا کیا ہے تم کو تم جانتے ہو، تم اس قابل ہو کہ تمہیں جنت میں لایا جائے؟ تم اس قابل ہو کہ میری پاک جگہ پہ آئے ہو، آؤ اور جہاں کبھی گناہ نہیں ہوا. یہ تو میری مرضی ہے نا کہ ایمان کی دولت دے کر، اعمال صالحہ کی دولت دے کر تمہیں اس قابل بنا دیتا ہوں کہ جنت میں آ جاؤ. اور اگر تمہارے پاس ایمان ہی نہ ہو اور وہ اعمال بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر تو تم ایک جیفا ہو، ایک مقدار ہو، پڑے ہو، پھر تمہیں کون جنت میں لائے گا؟ اسی فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. اللہ نے فرمایا یاد رکھو فلا اقسم، اصل معنی ہوتا ہے اقسم برب المشارق والمغارب. اس لیے علماء کہتی ہیں لام جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے. عرب کے رواج میں محاورات میں ایسے ہے کہ لا واللہ ہے، بلا واللہ ہے، تو لام زائدہ جب ہو گیا تو باقی کلام کیا رہے گا؟ اقسم برب المشارق والمغارب. جیسے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور کہیں فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور کہیں فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اور بعض علماء کہتے ہیں لام ابتدائیہ ہے، معنی ہوتا ہے لا اقسم برب المشارق والمغارب. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لام اپنے معنی پہ نافیہ ہے، یعنی میں نہیں قسم کھاتا، مجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن راجے قول یہی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب. یاد رکھو مشارق جمع کا صیغہ ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے للہ المشرق والمغرب. وہاں تو ایک مشرق ہے نا، ایک مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب. اور یہاں جمع کا صیغہ فلا اقسم برب المشارق. اس کا کیا معنی ہے یاد رکھو. علماء نے فرمایا ہے اسی لیے میرے محترم ہم اسی لیے عرض کرتے ہیں، میں تو طالب العلم ہوں، اللہ مجھے ریا سے، شہرت سے، سمعت سے اور افتخار سے بچائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کیا کرو. ورنہ اب یہ ہے کہ ایک آدمی اردو کا ترجمہ پڑھا ہوا تو وہ کیا کہے گا؟ ایک جگہ تو خدا کہتا ہے ایک مشرق ایک مغرب، دوسری جگہ کہتا ہے دو مشرق دو مغرب، تیسری جگہ کہتا ہے کئی مشرق اور کئی مغرب. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور اگر علماء کی صحبت ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بتلاتی ہیں للہ المشرق
مغرب، جہاد میں مشرق ایک، مغرب دو، شمال جنوب، یہ 4 جہاد ہیں۔ اور یاد رکھو اسی طرح اوپر ہے نیچے ہے 6 جہاد ہیں۔ اور جہاں پر میں رب المشرقین، اس سے مراد ہے کہ 6 مہینے گرمیوں کے ہوتے ہیں، 6 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں۔ صیف کی مشرق الگ ہوتی ہے اور شتا کی مشرق الگ ہوتی ہے، تو وہاں ایک ٹھنڈی زمانے کی مشرق ہے اور ایک گرم زمانے کی مشرق ہے۔ اسی طرح مغرب ہے تو اب 2 ہو گئے۔ اور جہاں اللہ نے جمع کا صیغہ ہے، ہر ملک کی اپنی مشرق و مغرب ہے، اس لیے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اب دیکھیں عرب کے اندر مشرق ہے، مغرب ہے، طلوع ہے، غروب ہے، لیکن کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، تو ان کی مغرب جب ہوگی تو مغرب پڑھیں گے، تو ہر اسی کی مغرب زیادہ ہو گئے، مشرق بھی زیادہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان کی، اور ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ الان نبدل خیرا منہم، ہم ان کے بدلے ان کو ہلاک کر کے ایک نئی جماعت پیدا کر دیں جو ایمان والی ہو، جو ان سے بہتر ہو، جو محمد مدنی کی فرما بردار ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پہ، لا شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ کہتے جی کہ مجھے اولاد تو ہوتی ہے لیکن ہونے کے بعد مر جاتی ہے۔ یہ بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ آپ حیران ہوں گے میرے 11 بھائی تھے جو مر گئے، پیدا ہوتے تھے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد مر جاتے تھے۔ اللہ کا نظام ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ محتین کا معنی ہوتا ہے مسرعین، جلدی جلدی دوڑنا آپ کی طرف یا آپ سے۔ زین کا معنی جماعت در جماعت، غول در غول۔ کہتے جی کہ گندم جو ہے وقت سے پہلے بیچ دیں، صرف گندم نہیں، دنیا میں جتنے پھل ہیں جب تک وہ ظاہر نہ ہو اس کو پہلے بیچنا حرام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، 2 سال کا آم کٹھے بیچ دو، 4 سال کا باغ کٹھے بیچ دو، یہ حرام ہے۔ پھل نظر آئے پھر بیچو، گندم نظر آئے پھر بیچو۔ گندم خرید کے پھر کاروبار کر، دیکھو بھائی تم نے گندم پیسے سے خریدی پھر پیسے سے بیچی تو کوئی سود نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں تم کوئی فرق کرتے ہو تو پھر سود ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو بالکل دفن کیا جائے گا، جنازہ نہیں پڑیں گے، اگر چیخ مارے تو جنازہ تب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو چیز حق المہر میں لکھی ہو وہ ہر حال میں دینا ہوگا، ورنہ اسی بیوی کی حق المہر کی وجہ سے جہنم چلے جاؤ گے۔ اس کا بڑا آسان حل ہے، یا ادا کرو یا بیگم کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو، دنیا میں معاف کروا لو۔ اور یار یہاں کا پاؤں پکڑنا اچھا ہے نا جہنم سے۔ وہ بیچاری معاف نہیں کرے گی، کیا کرے گی؟ اس کو پتہ ہے معاف نہ کرو طلاق دے دے گا۔ ڈر سے نہیں، پیار سے معافی لو۔ پوری زندگی میں پورے رمضان کا آپ نے اعتکاف کیا ہے، آپ کو جس نے کہا ہے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے تو کبھی 8 دن کا بھی نہیں کیا، میں تو اعتکاف بیٹھتا ہی نہیں ہوں، اسی لیے کہ رمضان میں میرے پاس مہمان ہوتے ہیں، ان کی نگرانی ان کی خدمت کون کرے؟ میں تو مجبور ہوں، میں تو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا۔
ہاں الحمدللہ میرا لڑکا بیٹھتا ہے، دعا کریں اللہ اس کو بھی دین پہ ثابت قدم رکھے اور اس سے بھی دین کا کام لے لیں، بس رخ بدلنے کی دیر ہے، ورنہ الحمدللہ وہ عالم ہے، علامہ ہے، خطیب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی رخ ادھر نہیں آ رہا تھا، ابھی تک وہ وہی بلوچ خان ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت دے دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر کے قریب قبرستان ہے، لوگوں نے بھی گھر بنائے ہوئے ہیں، میں جہاں گھر بنا رہا ہوں وہاں نیچے سے قبر ہے، خدا کے لیے قبروں پہ تو گھر نہ بناؤ، مردوں کو تو آرام سے رہنے دو، چلو زندوں سے لڑائی لڑو، جو بیچارے مر گئے ہیں وہ ان کو تو معاف کرو نا کہ ان کی بھی ہڈیاں نکال کے گھر بنا رہے ہو۔ یہ کئی پلادے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مردوں پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی صلاۃ تسبیح جو ہے ایک ضعیف حدیث میں ثابت ہے، اور فضائل اعمال میں محدثین کرام ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اس میں جھگڑا نہیں، آپ پڑھا کریں۔ صبح کی نماز میں دانت میں انگلی سے تھوڑا سا خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر خون نکل کے بہہ جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھو۔ کہتے جی کہ آپ جب خطاب کرتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں، اب میرے پاس کیا علاج ہے؟ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں پوچھو میں سلام کرتا ہوں کہ نہیں؟ اب ہر کسی کو نہ پہنچے یہ تو مشکل ہے۔ کہتے جی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے کھانے اور ہمارا لباس کافروں جیسا ہے، یہاں بھی تو ہے، تو یہ بھی مجرم ہیں جیسے آپ مجرم ہیں، یہ کوئی فرشتے ہیں آسمان سے اترے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر یہ مکے میں رہ کر بھی حضور کے وفادار نہ ہوں تو ہمیں ان کا کیا ہے؟ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے ان سے دلیل پکڑنا کہ جی یہاں KFC ہے اور یہاں یہ ہے، یہ تو سگریٹیں بھی پیتے ہیں، داڑھی بھی منڈاتے ہیں، پھر وہ بھی دین ہو جائے گا؟ یہ تو اتنے بڑے بڑے حکے پیتے ہیں، اتنا بڑا حکا ہوتا ہے کہ مسجد کا مینار ہو، کبھی قہوے پہ جا کے ان کے حکے دیکھے نا، یہ کیا ہے؟ ان کا عمل جو ہمارے لیے دین ہے؟ دعا جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ادعونی استجب لکم، اور سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لو، کسی ایک دعا میں حضور پاک نے کسی کا وسیلہ پکڑا ہو، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، سارا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، یہ تو کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو تمہارا اپنی زبان میں بنائے ہوئے باتیں ہیں، اور یا رسول اللہ حرف ندا سے کہنا تو شرک ہے، یا اللہ بس حرف ندا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاز میں نماز پڑھنی ہو تو قبلہ کیسے معلوم کریں گے؟ میری ٹکٹ لے لینا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے بندے کے جہاد میں ان سے پوچھو گے وہ بتا دیں گے۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، بعد میں شک پڑا کہ میرا وضو صحیح نہیں تھا، تو وضو کر کے صرف طواف دوہرا لیں، باقی کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ شک ہے تیرا۔ اگر جبل رحمت میں، غار ثور میں، غار ہرا میں جائیں کوئی منع نہیں، وہاں دعائیں مانگیں کوئی منع نہیں، اور نہ جانے کا حکم ہے۔ 27 رجب کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، نہ نبی پاک نے حکم دیا ہے، یہ جاہلوں نے گھڑ رکھا ہے۔ شیعہ نے امام جعفر کے کونڈے بنائے ہیں تو انہوں نے بھی تو کوئی مقابلہ کرنا ہے نا۔ قرآن خوانی جو ہوتی ہے کرائے پہ دے کے لڑکوں کو، مدرسے والوں کو پڑھوانا بالکل ناجائز ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، سارے گھر والے بیٹھ جاؤ پڑھو، گھر میں اپنے رشتہ داروں کو بلا لو پڑھو، اور کھانا شانا نہ کھلاؤ،
پھر دیکھو دوبارہ کوئی آتا ہے پڑھنے. تو اگر کھانے کے لیے آتے ہیں تو پڑھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ دھیلا ملے گا. کوئی میرے والدین کو گالیاں دیتا ہے پھر بھی میں اس کو سلام کروں، بالکل کوئی بات نہیں. لوگ انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، خدا کے بندے. والدہ بیمار ہے، اللہ نماز عطا فرمائے. شیعہ حضرات جو نمازیں پڑھتے ہیں ظہرین، اور ان کی نماز بھی اپنی، کلمہ بھی اپنا، قرآن بھی اپنا، ہر چیز اپنی ہے. اس کا دین محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کر قیمتی موبائل بیچتے ہیں کم قیمت میں، سمجھ لو چوری کا ہے انشاءاللہ. پھر کیوں خریدو؟ ورنہ پاگل ہے کوئی آدمی 1000 کی چیز جو 500 میں بیچ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ چوری کا مال ہے. مسجد الحرام میں نماز کا 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی میں 1000، مسجد اقصی میں 500، اور مدینہ منورہ سے چل کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. کہتے جی کہ ایسا عمل جس کے کرنے سے آدمی کی موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے، اللہ کے کلمے کا کثرت سے ذکر کیا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ افضل الذکر ہے. جب یہ زبان پہ چڑھ جائے گا تو موت کے وقت بھی خود خود نکلے گا. اللہ کا شکر گزار کیسے بنے؟ اس کے حکم کی تعمیل کرو، جو حکم دیا تعمیل کرو، جس سے روکا رک جاؤ، شکر گزار. نماز کے دوران میں عورتوں کا ساتھ کھڑا ہونا نماز نہیں ہوتی. اگر حتیم میں جاتے ہوئے عورتیں بدن سے لگیں تو نہ جاؤ، کوئی فرض ہے جانا حتیم میں، نہ جاؤ حتیم میں. ثواب کے بجائے جب گناہ کرنا ہے تو کیا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس وقت جاؤ جب رش نہ ہو. حتیم میں عورتیں جگہ نہیں چھوڑتی، اور عورتیں کہاں جگہ چھوڑتی ہیں؟ اور کسی جگہ چھوڑتی ہیں؟ جس گھر میں آ گئی اس کو کبھی چھوڑا ہے؟ جن چھوڑے، بھوت چھوڑے، عورت کیوں چھوڑے؟ خاوند چھوڑ کے نکل جائے وہ بیٹھی ہے. میں نے طواف کرتے ہوئے عمرے کا رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سنت ہے، ثواب نہیں ملا. یہ نہیں کہ تمہارا عمرہ نہیں ہوا، عمرہ ہو گیا ہے. رمل کرنا یا اجتباء کرنا یہ سنت ہے، کرو گے اجر ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن جرمانہ کوئی نہیں ہوگا. کہتے جی کہ میری بیوی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، اور اس کے بعد اس نے اپنے بال کینچی سے خود کاٹ لیے. بالکل ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرم کے حدود لکھے ہوئے ہیں. حضرت وضاحت کا کیا معنی ہے؟ ادھر جاؤ مسجد عائشہ کے پاس ہی حد حرم ہے، اور جدے کے راستے میں جائیں شمیسی کے پاس حد حرم ہے، ادھر جائیں تو عرفات سے ذرا پہلے حد، ساری ہر جگہ لکھا ہے، بدایہ حرم، نہایا حرم، حد حرم، ہر جگہ لکھا ہوا. اور مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا تھا ما بین لابتیہا، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو ہے یہ حرم ہے.
عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال جو ہیں وہ خود مشین پھیر لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے جی کہ آج شب معراج ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ اس رات میں فلاں عبادت کرو، نہ کوئی نماز معروف ہے، نہ کسی روزے کا حکم ہے۔ باقی تو یہاں ہر رات مقدس ہے، جتنا اللہ توفیق دے طواف کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ باقی بطور خاص اس رات کے لیے کوئی حکم نہیں قرآن حدیث میں۔ جنت کے تو 8 دروازے ہیں، ہم کس دروازے سے جائیں گے؟ اگر زیادہ نمازی بنو گے تو نماز والے سے جاؤ گے، زیادہ نفلی روزے رکھو گے تو روزے والے دروازے سے جاؤ گے۔ یہ تمہارے عمل پر ہے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو۔ اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں جیسے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب مومن بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے سنا ان میں تم ہوگے کہ تمہیں ہر دروازہ بلائے گا کہ ابو بکر مجھ سے گزر جاؤ۔ یہ دیکھو، یاد رکھو، علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، اللہ عالم، یعنی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یاد رکھو، یہ بزرگوں کا ایک نکتہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی جنازہ پڑھتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جنازے پہ زیادہ سے زیادہ مسلمان آئیں، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشہدنا، تو کوئی تو اللہ والا ہوگا نا، تو کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دعا بھی بڑی عظیم ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اور پھر آگے حضور نے فرمایا اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم لا تذلنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا بعدہ، اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا۔ تو عجیب دعا ہے، تمہیں جتنی یاد ہے وہی کافی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مردے ایسے ہیں جو دعا مانگنے والوں کی وجہ سے اللہ بخش دیتا ہے، اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ان کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے اللہ بخش دیتا ہے کہ تم نے میرے بندے کا جنازہ پڑھا ہے، اس کے لیے دعا مانگی ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ بعض ایسی شان والے بھی ہوں گے جن کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، اور اتنی شان سے وہ جنت میں داخل ہوں گے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اور اس عاجز کی بھی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما، اللہم اشفنا واشف مرضانا
وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، برما میں ہیں. یا اللہ مسلمان اراکان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. یا اللہ جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. السلام علیکم. نمبر مانگا تھا دوبارہ نہیں بھیجا تھا کون نمبر لکھ کے دو.